ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات. ناظرین, عنوان کو دیکھ کر آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ عید کے موقع پر اس کو کیا ہو گیا, آج بھی پتہ نہیں یہ کہاں کہاں کا رونا روئے گا. اگر آپ ایسا کچھ سمجھ رہے ہیں تو ایسا ہی سمجھیے, کیونکہ مجھے چاپلوسی کرنی نہیں آتی. مجھے عادت ہے کالے کو کالا اور سفید کو سفید بولنے کی. جو محسوس کرتا ہوں اس کو بولوں گا, چاہے وہ بات آپ کو پسند آئے کہ نہ آئے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ناظرین, مجھے پتا نہیں کہ آپ اس سیدھی بات کے ایپیسوڈ کو عید سے پہلے دیکھ رہے ہیں یا بعد میں, مگر عید تو ہر سال آتی ہے. لہذا سوال یہ ہے کہ کیا عید کا مطلب صرف یہ ہے کہ نئے کپڑے زیب تن کر لیں, سرما لگا لیں, امامہ اور مسواک کا اہتمام کرنے کے بعد دو گانا ادا کریں, سویاں نوش کریں, مٹھائیاں تقسیم کریں اور پھر آپس میں بغلگیر ہونے کے بعد تہنیت پیش کر کے نمازیں قضا کر کے سیر سپاٹے کے لیے نکل جائیں اور کسی ساحل سمندر پر یا پھر کسی وقت گزاری کے سیاحتی مقام پر پہنچ کر وقت گزار لیں؟ کیا اسی کا نام عید ہے؟ کیا اسی کا نام خوشی ہے؟ خود سے پوچھئے تو صحیح, کیا اس میں ہم لوگ عید کی حقیقی خوشیاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو ناظرین, دراصل یہ سوال میرے دل میں کچوکے لگا رہا تھا کہ عزیز پوچھ تو صحیح کہ تو کس چیز کی خوشی منائے گا. جی ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں عیدگاہ جاؤں گا یا مسجد جاؤں گا, عید کے دن وہ ساری سنتیں ادا کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے تعلق سے کہی ہیں, وہ تمام تر واجبات ادا کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان پر عید الفطر کے موقع پر واجب قرار دیا ہے. مگر بحیثیت مسلمان اس وقت میں خود سے پوچھ رہا ہوں کہ خوشی کس چیز کی مناؤں؟ جی ہاں, کس چیز کی؟ رمضان کے مہینے میں بنگلہ دیش کے روہنگیا کیمپوں پر برسات نے قہر بپا کر دی, ایک بچے سمیت 12 افراد ہلاک ہو گئے. کیا اس کی خوشی مناؤں؟ کیا میں اس بات کی خوشی مناؤں کہ فلسطین میں رمضان کے مہینے میں ظالم اسرائیل کی فوجیوں کے ہاتھوں ہزاروں نوجوان زخمی ہوئے اپنے مطالبے کو لے کر, اور پھر کئی نوجوان شہید ہوئے؟ کیا میں اس پر خوشی مناؤں؟ کس بات پر خوشی مناؤں؟ مغرب اور مشرق نے مل کر اسلام کی روح کو ملیمیٹ کر رہے ہیں اور ہمارے حکمران اس کے لیے موقع فراہم کر رہے ہیں. اس پر خوشی مناؤں؟ بتاؤ تو صحیح کہ کس بات کی خوشی مناؤں؟ سعودی عرب میں سنیما گھر کھل گئے, اس لیے فلم بینی ہوگی اور ننگے ناچ گانے ہوں گے, اس لیے صہیونیوں کا پنجہ مشرق وسطی پر مضبوط ہو گیا ہے اور ہمارے حکمران ابھی صرف قراردادوں کو ناپاس کرنے کے چکر میں ہیں, اس لیے نہتے معصوم بچے روس کی گولیوں سے ہر لمحہ بھنے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, اس لیے خوشی مناؤ. جان و مال کا یہ حال تو دوسری طرف قوم کے اخلاقی اقدار کا جنازہ نکل رہا ہے, اس لیے خوشی مناؤ. اے مسلمان, بتا مجھ سے کہ میں کس بات پر اور کیوں خوشی مناؤں؟ سوشل میڈیا میں امیجز شیئر کر کے اپنی دینی جذبات کا نام نہاد ڈھنڈورا پیٹ رہا ہوں, اس کی خوشیاں مناؤں. ہمارے نوجوان نسل کی بہت بڑی تعداد اپنا پورا رمضان شہروں کے نکڑ اور کسی مشہور چوک اور بازار میں گزار دیا, کیا میں اس پر خوشی مناؤں؟ بتاؤ تو صحیح کہ کس چیز کی خوشی مناؤں؟ عورتیں بے پردہ ہو گئیں, اس پر؟ ہمارے نوجوان مردوں کی بہادری کو دیمک کھا گئی, اس پر؟ جگر بازی کی گروی رکھ دیا گیا ہے, اس لیے خوشی مناؤں. تعلیم و تربیت کے نام پر مغربی بے حیائی کو گھر میں سجا کر رکھ دیا ہم لوگوں نے, اس لیے خوشی منایا جائے. اسکولوں کالجز میں دین کے نام پر دین بیزاری پڑھائی جا رہی ہے, اس لیے. ارے بتاؤ تو صحیح کہ کس بات پر خوشی منائی جائے؟ بھائی سے گلے لگ رہا ہوں مگر دل میں کدورت ہے, اس لیے. ماں سے مسافہ کر رہا ہوں اور آنکھیں بیوی سے لگا کر چاپلوسی کے اشارے کر رہا ہوں, اس لیے. اے بسلماں, بتا تو صحیح
کہ تیرا کون سا کردار مشکوک نہیں ہے، تیری کون سی دوستی مشکوک نہیں ہے، تیری کون سی رشتہ داری مشکوک نہیں ہے، تو ہر جگہ ذلیل ہوا پڑا ہے، مطلبی ہوا پڑا ہے، خوشیاں منانے کے لیے بھی تجھے مطلب چاہیے۔ ناظرین مجھے معاف کر دیں، عید کے موقع پر مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے، مگر کیا کروں، تیرا ہر کردار اس زمانے میں مشکوک ہو گیا ہے۔ کیا ہندوستان، کیا پاکستان، بنگلہ دیش سے افریقی ممالک ہیں، صرف غربت مشرق سے لے کر مغرب تک عالم اسلام اور دنیا بھر کے ممالک کے مسلمان معاشی بدحالی کا شکار ہو چکے ہیں۔ افریقن ممالک میں شہروں کے شہر عیسائیت کو قبول کر رہے ہیں صرف غربت کی وجہ سے۔ اس لیے میں خوشیاں مناؤں۔ مسلمان تو بتا تو صحیح، کہاں گئے تیرے محبت و اخوت کے دعوے؟ کس بات پر تو خوشی منائے گا؟ اس بات پر کہ تو گوشت خور ہے اس لیے مارا جاتا ہے؟ تیری بہنوں کی عصمتیں کہاں محفوظ ہیں؟ بتا تو صحیح، تو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، طلاق دیتا ہے تو عالمی میڈیا چیختا ہے، اسی کو موضوع سخن بناتا ہے۔ کہیں حجاب پر پابندی ہوتی ہے تو میڈیا سرخی بنا دیتا ہے۔ آسٹریا میں 2 دن قبل کئی مساجد کو بند کر دیا گیا، رمضان کے مہینے میں کئی ائمہ کو واپس کر دیا گیا۔ بتا تو صحیح کہ کیا تو نے یہ خبر پڑھی؟ کیا تو نے اس پر افسوس کیا؟ نہیں، تو کرے گا بھی نہیں، کیونکہ خود تجھے حجاب سے بیزارگی ہے، خود تجھے مساجد اور ائمہ سے بیزاری ہے، تجھے گھر کی عورتوں کو بازاروں کی زینت بنانے میں مزہ آتا ہے، بے پردگی، موسیقی اور رقص و سرور میں مزہ آتا ہے، آزادی کے نام پر اپنے گردن سے اسلامی لباس نکال پھینکنے میں مزہ آتا ہے، تجھے مسالک کے جھگڑوں میں مزہ آتا ہے، گھر کے جھگڑوں میں مزہ آتا ہے، سنی اور شیعہ اور دیگر مسالک کے نام پر جھگڑنے میں تجھے مزہ آتا ہے، غیبت کرنے میں مزہ آتا ہے، جھوٹ بول کر تجارت کرنے میں مزہ آتا ہے۔ مدرسے والے تجھے ایک نظر نہیں بھاتے کیونکہ وہ تجھ سے زکوٰۃ ادا کرنے کو کہتے ہیں، فطرہ ادا کرنے کو کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں، اس لیے تجھے وہ کبھی راس نہیں آتے۔ اے مسلمان بتا، پورے عالم میں اسلامی اقدار کی سمتوں کا جنازہ نکل چکا ہے، تو میں کس چیز کی خوشی مناؤں؟ اس عید کے موقع پر کس چیز کی خوشی مناؤں؟ بتا تو صحیح۔ ادعو الى اللہ على بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ ناظرین استقبال ہے سیدھی بات کیانو کی محفل میں۔ ناظرین دراصل میں عید کی حقیقی خوشیاں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا تو عالم اسلام میں مسلمانوں کے مسائل کے انبار کو دیکھ کر رہا نہیں گیا اور پھر یہ سوال آپ لوگوں کے سامنے لے کر بیٹھ گیا۔ تنہائی میں بیٹھیے اور سوچئے کہ کیا اس وقت اس قوم و سماج کا حال کیا ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت مشرق وسطیٰ یعنی سارے کے سارے وہ ممالک جو اس وقت لبنان کہیں آپ، یا پھر سیریا کہیں، یا عراق کہیں، فلسطین کا بارڈر کہیں، جتنے بھی جو آتے ہیں مشرق وسطیٰ میں ممالک، مہاجروں کا دیس بنا ہوا ہے۔ یورپ، ترکی، لبنان، فلسطین، مصر، ایران، برطانیہ اور ان سے لگے ہوئے کئی سرحدیں اس وقت مسلمان مہاجرین کا وہ منظر پیش کر رہے ہیں جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہاں کی تصویریں آپ تک شاید نہیں پہنچ رہی ہیں، مگر صرف تصور کیجئے کہ حالیہ رمضان کے مہینے میں ایک جگہ شاید ترکی کے قریب مہاجرین کی ایک کشتی ڈوبنے سے 50 کے قریب لوگ جاں بحق ہو گئے بیک وقت۔ یہ وہ خبریں ہوتی ہیں جو کہیں سے باہر نکل کر سامنے آ جاتی ہیں بصورت دیگر پورے سمندر کی گہرائی، اور اتنے بیچ میں کہاں سے وہاں میڈیا پہنچے گا اور کہاں سے ڈوبنے کی خبریں ہم تک آئیں گی۔ اس وقت مشرق وسطیٰ کا کوئی ایسا شہر نہیں بچا ہے جہاں کی سرحدوں پر مہاجرین کے کیمپ نہ لگے ہوں اور پھر وہاں پر بھوک نے اپنے ڈیرے نہ ڈال رکھے ہوں۔ ان لوگوں کا رمضان کیسے گزرا ہوگا اور پھر ان کی عید کیسی ہوگی، یہ تصور کیجئے۔ ایسے ہی نہیں بلکہ پورے احساس کے ساتھ تصور کیجئے کہ ان کی عید کیسی عید ہوگی۔ یہ ایک شہر کے بارے میں ہو تو بتائیں،
یہاں تو سارا کا سارا جسم چھلنی ہوا پڑا ہے. کس کس زخم کی بات کریں, کس کس مرہم کی بات کریں. وہ روہنگیا مسلمانوں کی مہاجر کیمپوں والے مسلمان کی بات ہو, یا پھر دیگر اسلامی ممالک کے مہاجرین کی, یا پھر ملک ہند میں پیش آنے والے جرائم و حادثات کی. اسی درد و کوڑم کو محسوس کرتے ہوئے ملک ہند کے مشہور شاعر جناب عز الدین عزیز بیلگامی صاحب نے اپنی ایک تازہ نظم میں کہا ہے بڑے درد کے ساتھ کہ وطن میں گریاں کنا ہے حقوق انسانی, ہر ایک رخ پہ ہے ایک بدحواس ویرانی. یہ مسکرا تو رہے ہیں مگر ہیں نم آنکھیں, ستم زدوں کی ان آنکھوں میں خون ہے یا پانی. گزر کے آتی ہے تقویٰ کے امتحان سے عید, ابھر رہی ہے مظالم کے درمیان سے عید. ابھی تو کھٹوا کی آنکھوں سے خون ٹپکتا ہے, ہر ایک کوچے میں عصمت کا دل دھڑکتا ہے. سلگتا شہر ہے اناؤ جس کے شعلوں میں حیا پسند بدن آج بھی جھلستا ہے. بتاؤ کیسے منائیں ہم آن بان سے عید, ابھر رہی ہے مظالم کے درمیان سے عید. نمازیوں کو اٹھایا گیا مسلوں سے, مسلحوں کو لڑایا گیا نہتوں سے. تماش بیت محافظ میری حکومت کے, نماز ادا ہوئی محرومیوں کے سجدوں سے. مگر تقاضا یہی ہے منائے شان سے عید, ابھر رہی ہے مظالم کے درمیان سے عید. ستم ہجوم کا اب تک بھی دندناتا ہے, جنید آج بھی انصاف کا تماشا ہے. نہ جانے کتنے ہیں اخلاق ابھی خطاروں میں, نظر نظر میں فقط آصفہ کا چہرہ ہے. بتاؤ کیسے مناؤں میں دل و جان سے عید, ابھر رہی ہے مظالم کے درمیان سے عید. مجھے یقین ہے فرشتے فلک سے آئیں گے عزیز, عید کی رونقیں بڑھائیں گے. ہر ایک زخم کے پھر اندمال کی خاطر فلک سے صبر کے پاہے اٹھا کے لائیں گے. یوں روزہ داروں پر برسے گی آسمان سے عید, ابھر رہی ہے مظالم کے درمیان سے عید, ابھر رہی ہے مظالم کے درمیان سے عید. بہرکیف ناظرین, رمضان کا بابرکت مہینہ آیا بھی اور رخصت بھی ہو گیا. سمجھیے محسوس نہیں ہوا کہ کیسے آیا اور کیسے چلا گیا. اس مقدس مہینے میں نہ سعودی عرب پر حوثیوں نے حملہ کرنا چھوڑا, نہ شام میں اسدی ظالم فوج اور روس کی فوج نے حملہ کرنا روکا. ادھر فلسطینیوں کا حال مت پوچھیں. میں نے گزشتہ ہفتے کی سیدھی بات میں بھی اس کا تذکرہ کیا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. رمضان کے مہینے کا ہم لوگوں نے کتنا حق ادا کیا, کتنی اس کی رحمتیں اور برکتیں لوٹی, کتنی عبادتیں کی, کتنی تراویح چھوڑی, کتنا وقت مسجد میں اور کتنا وقت بازار میں گلیوں کے نکڑ میں بتایا. آپ خود دیکھ لیں اور محاسبہ کر لیں تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو عید کس قدر فرحت و شادمانی کے ساتھ عید کی خوشیاں منانے کا حق ہے. بہرکیف ناظرین, عید تو عید ہے. لہٰذا ان تمام عالم اسلام کے مسائل کے دوران بھی ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو مانتے ہوئے پوری فرحت و شادمانی کے ساتھ مساجد اور عیدگاہ تک جانا ہوگا. عید تو منانی ہوگی اپنے رب کے شکر کے ساتھ کہ اسی نے ہمیں تمام تر مسائل سے پرے ایک دن دیا تاکہ سارے غموں کو بھول جائیں اور خوشیاں منائیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ. مگر ساتھ ہی ساتھ یہ پیغام بھی دیا کہ دبے کچلے طبقے, غریب و نادار, یتیم و بے سہارا, بیوہ و مسکینوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کر لیا کریں. ناظرین یاد رکھیے, یہ دنیا ہے, یہاں ہر انسان اپنے مفاد کے لیے جیتا ہے. یہ دنیا ہے, یہاں سماج و طبقات کے نام پر کھائیوں کو گہرا کیا جاتا ہے. یہاں غربت کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے. خوشیوں کے میلے میں حاسدین کی نظر پڑ جاتی ہے. امیر شخص غریب کو برداشت نہیں کرتا, اونچی ذات والا خود کو نچلی ذات والوں سے دور رکھتا ہے. یہاں مذہب کے نام پر دوریاں ہیں, یہاں دولت کے نام پر دوریاں ہیں, یہاں خاندانی نسبتوں کی وجہ سے دوریاں ہیں, یہاں لسان و زبان کے فرق کی وجہ سے دوریاں اور دشمنیاں ہیں. ان تماموں کے بیچ مذہب اسلام واحد مذہب ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کی نظروں میں سب کے سب برابر ہیں. اس کے یہاں وہی سب سے بلند و بالا ہوگا جو متقی و پرہیزگار ہوگا, جس کا تقوی جتنا گہرا اس کی اونچائی اتنی ہی اونچی. اسی لیے مذہب اسلام نے کہا کہ زکوٰۃ اور فطرے کی ادائیگی کے ساتھ غریبوں کو اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کر, گلے سے گلے مل کر, ہاتھ سے ہاتھ ملا کر, تمام تر قدورتوں کو دور کر کے ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر خوشیاں بانٹ.
کینہ کپٹ لالچ حسد سب نکال کر گلے شکوے دور کر کے اپنے خاندانی بھائیوں سے والدین سے روٹے ہوئے رشتہ داروں سے روٹی ہوئی بیوی سے ناراض والدین سے ناراض بھائی اور بہن سے ناراض بہنوئی سے اور دیگر رشتہ داروں سے مل کر گلے شکوے دور کرو. یہی تو ہے عید کی حقیقی خوشیاں. دل کالے ہوں اور 15,000 کا سوٹ ہو کیا فائدہ ہے؟ گھر میں ایک دوسرے سے ناراضی ہو اور سوئیاں بانٹی جا رہی ہو کیا فائدہ ہے؟ سرما اور عطر لگا کر خوبصورت تو لگ رہے ہو، خوشبو تو بکھیر رہے ہو، مگر دل کی قدورت کی وجہ سے اندر کی خوبصورتی ویران پڑی ہوئی ہے، نظر نہیں آ رہی، دل مطمئن نظر نہیں آ رہا. تو یہ بناوٹی مسکراہٹ لے کر کیا کرو گے؟ ہنسو تو کھل کر، پوری طرح کھل کر مسکراؤ تو پورے دل سے. یہی تو ہے عید کا پیغام. عید ہے ابھی آئی، عید ہے، آؤ گلے ملتے ہیں، گلے شکوے دور کرتے ہیں. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ناظرین، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں. ناظرین، ادھر کچھ سالوں سے عید ایسے موقعوں پر آ رہی ہے، واقعی یہ ایام مسلمانان عالم کے لیے بڑے ہی کٹھن ایام ہیں. ہر کوئی اسلام اور مسلمانوں سے بیر رکھتا ہے. کسی ملک میں حجاب سے دشمنی ہے تو کہیں مساجد کو بند کیا جا رہا ہے، کہیں شہر کے شہر اور بستیوں کی بستیاں تباہ و تاراج کی جا رہی ہیں، کہیں پر خود اپنے ہی لوگ ایک دوسرے کے مساجد میں دھماکے کر رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے کسی کو پتہ نہیں، کیوں ہو رہا ہے، ہر ملک کے اپنے الگ الگ وجوہات ہیں. مگر ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ دشمن مسلمانوں کی مکمل نسل کشی کر رہا ہے الگ الگ انداز میں. کہیں پر زمین کے نام پر، کہیں پر حکمرانی کے نام پر، کہیں پر پیٹرول کے نام پر، کہیں پر ایک دوسرے کو لڑوا کر مسلکوں کے نام پر لڑوا کر، کہیں پر کچھ اور بہانہ بنا کر. بس مقصد صرف یہ کی ہے کہ مرے صرف مسلمان. اور دوسری جانب دیگر مذاہب کے لوگوں کو اسلام اور مسلمانوں سے بدظن کرنے کے لیے میڈیا کا بھی پورا استعمال کر رہا ہے. مختلف قسم کے نہ جانے کیسے کیسے ایشوز اٹھا کر کے ان کو بدنام کیا جا رہا ہے. ایسے حالات میں بے حس حکمران، جس کو ہم لوگ حکمراں کہتے ہیں، اقتدار والے، وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. وہ اپنی مملکتیں عیاشی کے عوض بیچ چکے ہیں، فروخت کر چکے ہیں. دین و ایمان سے ان کا کوئی مطلب نہیں رہا. ایسے میں اس بے وقوف ترین لیڈران سے انقلاب کی امید لگانا پاگل شخص کا خواب ہوگا. اسی لیے میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلام کا اصل پیغام عوام تک پہنچائیں، حتی المقدور کوشش کریں. عید کا دن اس کے لیے بہترین موقع ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ افطار پارٹیوں سے اور بڑے بڑے نیتا لوگوں کو دعوت دے کر اسراف کرتے ہوئے افطار پارٹیاں کرنے سے دین زندہ ہوگا. نہیں، ہرگز نہیں. اس سے تو الٹے وبال ہوگا. یہ سیاسی لیڈران حقداروں کا حق مار کر دوسرے کو کھلا رہے ہوتے ہیں. روزے دار کو افطار کرنے کا مطلب نام و نمود نہیں ہے، افطار پارٹیاں نہیں ہیں. روزے داروں کو افطار کرانے کا مطلب مستحقین تک راشن پہنچانا، مسافر کو کھلانا، سحری کرانا، بیوہ اور یتیموں کی کفالت کا خیال کرنا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا. نام و نمود سے بچتے ہوئے مزدور کمپنی، دکان، اپنے گھر یا دیگر متعلقہ آفیسز میں جو لوگ کام کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں مزدور، ان کا خیال کرنا. راستے سے گزر رہے بے حال پریشان روزے دار کو اپنے پاس بٹھا کر کے روزہ افطار کرانا، یہ ہوتا ہے روزہ افطار کرانا. ہم تو صرف افطار پارٹیوں کو یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم لوگ روزے داروں کو افطار کرا رہے ہیں. بہرکیف ناظرین، اسلام امن و بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے. یہ دھرم، مذہب، ذات پات نہیں دیکھتا، وہ انسانیت سکھانے والا مذہب ہے. رمضان کے پورے 30 روزوں کے بعد ایک عید الفطر اللہ رب العزت کی جانب سے ایک عظیم تحفہ ہے بندوں کے لیے.
عید ایک طرف سے پیار و محبت، اتحاد و اتفاق کی دعوت دیتی ہے، تو وہیں خوشیوں کو مل بانٹ کر بھائی چارے کو عام کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ عید رنج و غم کو بھول جانے کا نام ہے، مسرت و شادمانی کی دیپ جلانے کا نام ہے، نفرت و کدورت کی خلیج کو ختم کرنے کا نام ہے، قربت و محبت میں ڈوب جانے کا نام ہے، اخوت انسانی و صلہ رحمی کا سبق عام کرنے کا نام ہے، غریب پریشان بھائیوں کے ساتھ دلجوئی اور غمخاری کرنے کا نام ہے، پیار محبت میں ڈوب کر حسن سلوک کا لباس اوڑھ کر رواداری کے بھول بھلیوں میں کھو جانے کا نام عید ہے۔ ناظرین، عید الفطر کوئی عام دن نہیں، عید تو ہے ہی ہم سب کے لیے، ساتھ ہی بہت سارے واقعات کی وجہ سے بھی ایک خاص دن ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے بہشت کو اسی دن پیدا کیا، اسی دن جبرائیل علیہ السلام کو پیغام لے جانے کا حکم ہوا۔ یہ عید بدلے کا دن ہے جو ہمیں روزوں اور نماز کی وجہ سے ملنے والا ہے۔ اسی دن روزے داروں کو پیغام سنایا جاتا ہے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کے لیے چلو، جو تمہاری عبادت قبول کرتا ہے اس کا اجر و ثواب دیتا ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا، عید رنگ کا، خوشبو زیبائش کا نام نہیں ہے، مسرتوں قہقہوں کا نام نہیں ہے، عیدی و شیرینی و سویوں کا نام نہیں۔ عید کی حقیقی خوشی تو روحانی خوشی ہے، قلبی مسرت کا نام ہے، اور یہ سب دوسروں کو بانٹ کر ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لہذا دیکھیے اپنے پڑوس میں، دیکھیے اپنے محلے میں، دیکھیے اپنے گلی میں، دیکھیے اپنی بستی میں کہیں کوئی مسکین و لاچار تو نہیں؟ بھکاری اور غریب آپ کے در تک تو آ جاتے ہیں، مگر مسکین اور مفلس وہ کسی گھر کے کونے میں عزت نفس کی وجہ سے باہر نہیں نکلتے اور کونے میں دب کے بیٹھے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو کھوجنا، کسی کی اولاد جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، کسی کو تجارت میں نقصان ہوا ہے، کوئی بہت ہی زیادہ قرض دار ہے، کسی کی کمائی گھر کے اخراجات سے بھی بڑھ کر ہے، ان کی تکلیف کو محسوس کیجئے اور ان تک اپنے خوشیاں لے جائیے، پھر محسوس کیجئے عید کی حقیقی خوشیوں۔ ناظرین، آخری بات یہ کی ہے، آپ کی اولاد آپ سے عیدی لے کر کھیل تماشے میں اڑا رہی ہے، بائکنگ کا بھوت سوار ہو جاتا ہے نوجوان نسلوں میں، اور پھر سڑک حادثات پیش آتے ہیں اور پل بھر میں خوشی ماتم میں بدل جاتی ہے۔ اپنے اولاد کو سنبھالیں، خوشی اتنی نہ ہو کہ بائک 100 سے بھی زائد کی سپیڈ میں چلائی جائے، سگنل توڑ کر بائکنگ کی نمائش کی جائے، اور پھر عید کی دوگانہ ادا ہوتی ہی میٹنی شو دیکھنے کے لیے نکل جائے۔ اسلام وقار اور سنجیدگی کا نام ہے، تہذیبی اسلامی تشخص کا نام ہے۔ عید کی حقیقی سعادتیں، برکتیں اور رحمتیں اور مسرتیں فلم تھیٹروں میں ڈھونڈنے کے بجائے وہی وقت اپنی دور کے قریب کے رشتہ داروں سے ملاقات کر کے خوشیاں بانٹنے میں محسوس کریں تو کیا ہی اچھا ہوگا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ تفریح کریں، خوشیاں منائیں، مگر تہذیب کے اور اسلامی شعائر کے دائرے میں رہ کر۔ بصورت دیگر لہو و لعب تو دوسری قوموں کا شعار ہے، اسلام کا نہیں۔ سمجھے تو پھر بات بنے۔ جی ہاں ناظرین، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے۔ سیدھی بات کی پوری ٹیم کی جانب سے اور اس ناچیز کی جانب سے بھی تہ دل سے عید کی مبارکبادیاں قبول کریں، خصوصی طور پر ہمارے ناظرین اور میرے سیدھی بات کے فین جو لوگ مجھے میسیجز کرتے رہتے ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے آپ کی خدمت میں عید الفطر کی مبارکبادیاں ہیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ اپنے خصوصی دعاؤں میں ادارے کو بھی اور ادارے سے منسلک تمام افراد کو بھی یاد رکھیں، اور میری سیدھی بات کے پیغام کو سمجھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔